أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یہ سورۃ الدہر کی ابتدائی 3 آیات ہیں جنہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں اس درخواست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ باتوں کو آپ تمام یاد رکھیں گے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں گے ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین. پہلی آیت کریمہ، اس میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ بالتحقیق انسان کے زندگی میں یا زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. پہلی بات یہ کہ یہاں انسان سے کون سا انسان مراد ہے کہ جس کے زمانے میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد بعض نے آدم علیہ السلام کو لیا کہ آدم علیہ السلام پر ایک ایسا وقت آیا ہے زمانے میں کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھی. دوسرا ہے کہ ہر انسان یہاں مراد ہے، ہر انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا. تیسری چیز یہاں جو مراد ہے وہ ہے علماء. ظاہر بات ہے دنیا میں جو بھی آتا ہے نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. ظاہری بات ہے جاہل اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا، وہ جاہل ہے ویسے بھی. لہذا جو عالم ہوتا ہے علم آ جانے کے بعد وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور وہ جیتے جی بھی قابل ذکر رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ قابل ذکر ہوتا ہے. ویسے بھی علم انبیاء کی وراثت کے طور پر ان کو ہاتھ آتا ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور سب سے بڑے عالم انبیاء ہوتے ہیں، علم والے سب سے بڑے انبیاء ہوتے ہیں، اور یہ علم وراثت میں علماء کے پاس منتقل ہوتا ہے. تو تیسرا الانسان سے مراد علماء ہیں، علم والے ہیں، اس لیے کہ وہ جیتے ہیں قابل ذکر ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں تب بھی وہ قابل ذکر ہوتے ہیں. اس سے پہلے وہ قابل ذکر شے نہیں تھے. اب ذمہ داری بہت زیادہ ہے علماء کی، یا ان کی جو قابل ذکر ہو گئے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے. احساس انہیں ہونا چاہیے، محاسبہ ہوگا اس کا، احساس زیادہ جو ہے ان کو پریشان کرنا چاہیے. اب دیکھیں آپ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، علم کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام ہے ان کا. اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا ان کے بارے میں کہ اگر میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تعالیٰ کس کو نبی بناتا. آپ اندازہ لگے کتنا اونچا مقام ہے، سب سے بڑا عالم نبی ہوتا ہے. اور یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد جاری رہتا تو عمر نبی بنائے جاتے. بہت علم والے تھے، لیکن دیکھیے آپ کو احساس کتنا تھا. جو عالم ہے اسے اپنے ذمہ داری کا احساس زیادہ ہونا چاہیے. کتنا احساس تھا. اسی آیت کے ضمن میں بات بیان کی جاتی ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس پر سے جب ان کا گزر ہوا تو کہنے لگے یا لیتہا تمت، اے کاش وہ قابل ذکر چیز جو ہم نہیں تھے وہی صورت اگر جاری رہتی تو زیادہ اچھا تھا. اب قابل ذکر ہو چکے ہیں، محاسبہ ہوگا، مواخذہ ہوگا، حساب دینا ہوگا، تو یہ چیز ان کو زیادہ پریشان کرتی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام مراد ہے انسان سے. دوسرا ہر انسان مراد ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے یا رحم مادر میں بنتا ہے اس سے پہلے وہ قابل ذکر نہیں ہوتا، قابل ذکر شے نہیں ہوتا. تیسرا عالم مراد ہے. چلیے پہلی آیت میں اتنی باتیں کافی ہیں. خلاصہ کیا ملا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو معاشرے کے سربراہ ہیں، جو علماء ہیں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. اس کا انہیں احساس ہونا چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں تو آخرت میں جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں اللہ کے مواخذے سے، اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے، وگرنہ یہ چیز قابل مواخذہ ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. دیکھیے قابل ذکر چیز نہیں تھا، ہم نے انسان کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے. کس سے؟
عدم سے وجود میں آیا ہے، قابل ذکر نہیں تھا، پھر اس کا ذکر ہوا ہے کب؟ جب اللہ نے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ خالق مخلوق کا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ بھائی کہتے ہیں ہم نے پیدا کیا، تو جب ہم نے پیدا کیا تو ہم مخلوق ہو گئے نا، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ہم نے پیدا کیا وہ خالق ہے، اور ہم قابل ذکر نہیں تھے، عدم میں تھے، ہم کو وجود میں لایا گیا۔ تو لہذا ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے جتنے اچھے انداز سے ذمہ داری ادا کر لے جائیں، پیدائش کے مقصد کو پورا کر لے جائیں، کبھی بھی معبود کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، ہم عابد ہی رہیں گے۔ یہ انسان کی عقل ہے جو ماری جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو ہی عبادت کی بنیاد پر، نیکوکاری کی بنیاد پر اور صالحیت کی بنیاد پر معبود کا درجہ دے دیتا ہے۔ لہذا یہ گھٹیا حرکت ہے۔ تو انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور قدرت دیکھو اللہ کیسے بتاتے ہیں، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ انسان جو مرد ہے اس کا نطفہ ہوتا ہے، جو عورت ہے اس کا بیضا ہوتا ہے، دونوں چیزوں کے اختلاط سے انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ نئی سائنسی تحقیق، یا بہت ممکن ہے پرانی تحقیق بھی ہو، کیا کہتی ہے؟ ایک نطفے کا جو قطرہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر 200 سے لے کر 500 ملین جرثومے رہتے ہیں۔ کتنے؟ 200 سے لے کر کے 500 ملین تک جو ہے جرثومے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ جرثوموں کو، ہر جرثومے کو ایک انسان کی شکل دیتے جائیں تو کئی ملکوں کی آبادی جوڑ کر کے اگر آپ تیار کر لیں تو ایک نطفے میں جو ہے نا اتنی آبادی پائی جاتی ہے، اتنے انسانوں کو بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہے۔ لیکن قدرت اللہ کی دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہ آج خوردبین سے، دوربین سے، نئے نئے آلات سے آپ نے جانچ کر لی ہے کہ 200 سے 500 ملین جو ہے جرثومے ہیں ایک نطفے کے قطرے میں۔ لہذا اب یہ کس نے وجود بخشا ہے؟ کس نے ان کو جو ہے اتنی تعداد میں پیدا کیا؟ کون اس کا خالق ہے؟ وہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ، سورہ واقعہ میں اللہ نے جو پوچھا ہے نا، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بھئی تم مادہ منویہ ٹپکا دیتے ہو، اس کے بعد تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ خالق ہم ہیں۔ قدرت دیکھیے کیسے کہ اتنے جرثومے جب اس میں پائے گئے، تو آپ دیکھیں سارے کے سارے جرثومے اگر وہ بیضا میں، رحم مادر میں جا کر کے حمل کی شکل اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ کتنے بچے دنیا میں آئیں گے؟ 200 500 ملین بچے ایک پیٹ سے باہر آئیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی پیٹ اتنا برداشت کرے؟ قدرت اللہ اپنی یہاں بتا رہے کہ ہم کیسے قدیر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے رحم مادر کا وہ جو معاملہ ہوتا ہے شروع میں ایک اخروٹ کے جتنا رہتا ہے، لیکن جب یہ رحم مادر میں منی کا جو ہے مادہ چلا گیا تو دھیرے دھیرے وہ جیسے اللہ تعالیٰ علقہ، مضغہ، عظام یہ ساری چیزیں بناتا ہے، وہ پھولتا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی جو ایک مقدار ہے کہ یہاں تک یہ پھولے گا، پھر اس کے بعد سمٹ کر کے آئے گا، پھر اس پوری جو ہے نا اس کے اندر کہیں کوئی دیوار میں وہ جو رحم مادر کی ہے کہیں کوئی ایسی رگ خون کی نہیں رکھی گئی کہ یہ پھولتے ہوئے پھٹ جائے اور پیٹ میں خون جمع ہو جائے جو عورت کی ہلاکت کا اور بچے کی ہلاکت کا باعث ہو۔ یہ ساری قدرتی چیزیں، اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکٹرز اور بہت سارے جو سائنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا بہت آسان ہے اگر وہ غور کر لیں۔ نہیں کرتے، نیچر کا نام کہہ کر کے رک جاتے ہیں، لہذا ایسا نہیں۔ اب یہ دیکھیے 200 سے 500 ملین تک کے جو جرثومے ہیں، ظاہری بات ہے مجھ سے زیادہ یہاں سائنسی تحقیق والے لوگ بیٹھے ہوں گے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن میرے علم میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک نطفہ جو ہے اس کے اندر 200 سے 500 ملین جرثومے ہیں، اور یہ سب وہاں اس مقام تک پہنچنے تک ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں۔ کتنے جرثومے بچتے ہیں؟ ایک یا دو؟ بچے کتنے ہوتے ہیں؟ اکثر تو ایک، کبھی کبھی دو ہو گئے، کبھی کبھی تین، استثنائی طور پر کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں پہنچنے تک ان کی زندگیاں ختم ہیں، ایک یا دو وہاں تک پہنچ گیا، لہذا اس کے نتیجے میں بچے کا وجود ہو رہا ہے۔ وہاں بھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے۔ اب ملے جلے نطفے سے پیدا کرنے کے بعد ایک جرثومہ وہاں تک پہنچا ہے، اب وہ ہے ایک جرثومہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نطفہ تو تھا، پھر ہم نے اس کو علقہ بنا دیا۔ کیا بنایا ہم نے؟ علقہ۔ کیا ہے علقہ؟ جمع ہوا خون کا لوتھڑا، پھر مضغہ جو بھی ہے۔ اب وہ کیا جاندار ہے غیر جاندار ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی یقین دلا رہے ہیں ان کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھیے ہماری قدرت کیسی ہے، ایک مردہ سے ہم نے ایک کو زندہ کر دیا، پھر زندہ مر جاتا ہے تو پھر اسے زندہ کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ یہ لوگ انکار کرتے ہیں آخرت کا۔ سورہ دہر، سورہ منافقون، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ اور کہف،
اس کے علاوہ جو صورتیں جمعہ والے دن پڑھی جاتی ہیں، اور ویسے بھی قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ کون سے دن قائم ہوگی؟ جمعہ والے دن نا. تو کل یہ 7 صورتیں ہیں. ان 7 صورتوں میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون، ٹھیک ہے، سورہ سجدہ اور سورہ دہر، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، اور اسی طرح سورہ کہف. کتنی صورتیں ہو گئی؟ کتنی ہو جی؟ 7 ہو گئی. تو 7 دیں گے نا. وہ اسی لیے کسی نے کہا تھا وہ کہ ایک آدمی اگر دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور کامل اعتقاد اللہ پر رکھنا چاہتا ہے تو ایک کام کرے، ایک دن سورہ جن، کیا کرنا ہے؟ ایک دن دے علماء کے پاس ہو اور ان کے ذریعے کیا سمجھے؟ سورہ جن سمجھ لے. سمجھ میں آ جائے گا زندگی کا فلسفہ. اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر قوی ایمان ہو، آخرت پر پختہ یقین ہو جائے، تو پھر آپ ایک کام کیجئے. جمعہ کا دن ہے نا، تو لہذا جب جمعہ کا دن ہے تو کون سا دن ہے؟ ہفتے کا 7واں دن ہے. کون سا؟ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ لہذا وہ 7واں دن ہے اور 7 صورتیں بطور خاص پڑھی جاتی ہیں. 7 دیجیے آپ علماء کا. سمجھیے ان 7 صورتوں کو باریکی سے، گہرائی اور گہرائی میں جا کر کے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا زندگی کا فلسفہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں علقہ ہے، یہ مضغہ ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ پورا جسم انسانی وجود میں آ گیا ہے. ابھی روح نہیں آئی ہے، مردہ ہے. اس مردہ کو ہم زندہ کرتے ہیں، پھر یہ دنیا میں آ کر مرتا ہے. پھر آخرت کے دن کا انکار کیوں؟ وہاں دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیوں؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اگلی بات، کیوں پیدا کیا؟ یہ سوال ہے نا. جواب، نبتلی، امتحان کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. اچھا، امتحان کے لیے جب ہم نے پیدا کیا ہے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں. بات پر بات یاد آ رہی ہے، وقت زیادہ ہو جائے گا، 5-7 منٹ میں اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں، ورنہ اور بہت بنیادی باتیں اس کے اندر ہیں. نبتلی، ہم اسے آزمائیں گے، ہم اس کا امتحان لیں گے. تو یہ بات ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب امتحان لینا یہ مقصود ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے باصلاحیت یا بہت ساری خوبیاں دے کر کے بھیجا. بھئی خوبیاں نہیں ہو تو امتحان کیسا؟ بہت ساری خوبیاں دے کر کے ہم نے بھیجا. انسان صلاحیتوں والا بنا کر کے بھیجا ہے. صلاحیتیں نہیں تو امتحان کیسا؟ تو اس اعتبار سے ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، اور آزمانے کے لیے ہم نے صلاحیتیں دی ہیں. اس کو یہاں 2 صلاحیتوں کا ذکر ہے. 2 صلاحیتیں کون سی ہیں؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ دونوں صلاحیتیں ہم نے سننے کی صلاحیت اس کو دی، ہم نے دیکھنے کی صلاحیت اس کو دی، اور ہم نے اسی طرح سے سمجھنے کی صلاحیت ہم نے اس کو دی. یہ ساری صلاحیتیں بہت سی خوبیاں دے کر کے اللہ نے بھیجا ہے. اسی خوبیوں کا امتحان ہے. یہ سننے کی صلاحیت، امتحان، اچھا سنتے ہو برا سنتے ہو. یہ دیکھنے کی صلاحیت، اچھا دیکھتے ہو برا دیکھتے ہو. سمجھنے کی صلاحیت، اچھا سمجھتے ہو برا سمجھتے ہو. تو لہذا صلاحیتیں اللہ نے انسان کو بھرپور طریقے سے دی ہیں، اسی لیے امتحان ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، صلاحیتیں لے کر کے انسان آتا ہے اس دنیا میں تو کیا کرتا ہے؟ صلاحیتیں ہیں اسی لیے محنت کرتا ہے. محنت کرنا ہے نا، جس سے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، تبھی آپ محنت کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، محنت کرتے ہو تو محنت کیوں ہونا چاہیے؟ یہی جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ صلاحیتوں کے ساتھ آیا ہے، صلاحیتوں کی بنیاد پر محنت کرتا ہے. محنت کیوں کرنا ہے؟ 2 میں سے ایک چیز ہے جس کے لیے محنت کرتا ہے. ایک مثال دیکھیں آپ. ایک آدمی کو آپ بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوڑ رہا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے پیچھے کوئی خطرہ لاحق ہے اسے، اور اس سے اس کا مقصود کیا ہے؟ بچنا ہے. پیچھے کیا ہے؟ خطرہ ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، اس سے بچنا ہے. ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز، آگے کوئی شوق، آس، امید ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ پانا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ بھاگنے والے کو جب آپ دیکھیں گے، یا تو پیچھے خطرہ ہے، یا تو آگے کوئی شوق ہے، امید ہے، آس ہے، اسے پانا ہے. لہذا یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آدمی محنت کرتا. وہ جو بھاگنے کی محنت ہے نا، کسی چیز کا ڈر ہے، اس سے بچنا ہے اس کو. کسی چیز کی آگے امید ہے، اسے پانا ہے. اسے آدمی کا ایمان بھی انہی 2 چیزوں کے درمیان رہتا ہے، خوف اور امید. یہ 2 ہی چیزیں ہیں. ہمیں بھی خوف ہے کسی چیز کا، یا تو ڈر ہے کسی چیز، یا تو امید ہے کسی چیز کی. اسی کے لیے ہم جو ہے محنت کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل
ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی ہے. اب اس میں تشریعی راستہ بھی اور اسی طرح سے تکوینی راستہ بھی، فطری راستہ، ساری ہدایتیں اس میں آ گئی ہیں. لہذا ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی. لہذا ہدایت کے حوالے سے آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا. اب یا تو یہ شاکر بنے یا تو کفور بنے. تو لہذا محنت کرنا ہے، اس محنت کے لیے ہمارا مقصد ہونا چاہیے. کیا مقصد؟ یا تو پیچھے ڈر ہے اس سے نجات پانا ہے. کیا مقصد؟ یا تو آگے امید ہے اسے پانا. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے نا. تو اگلے کے سلسلے میں ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، یا تو جہنم کا ڈر ہے یا تو جنت کا شوق. ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. کہاں دوڑو؟ اللہ کی طرف دوڑو. تو ہماری دوڑ اسی لیے ہونی چاہیے نا. اگر ہم اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں تو پھر یہ آیت ہم سے کیا کہتی معلوم ہے؟ سست رفتار ہو، ذرا زیادہ تیز دوڑو. نہیں دوڑ رہے ہیں تو یہ آیت کہتی ہے کہ اگر نہیں دوڑ رہے ہو تو اب بھی وقت گیا نہیں، دوڑنا شروع کرو اللہ کی طرف. اس آیت کا یہ مطلب ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. آپ کہیں گے نہیں ہم ہیں اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، سست رفتاری سے چل رہے ہو، ذرا زیادہ تیزی لاؤ. سارعوا سابقوا، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے ایک مفہوم یہ ہے. تو ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی. اب یا تو شاکر بنے یا تو کفور بنے. اب یہ بڑی جسارت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ کفور کے وزن پر کیا آنا چاہیے؟ کفور کی وزن پر شکور آنا چاہیے، شاکر آنا چاہیے؟ شکور آنا چاہیے نا. یہاں کیا آیا ہے؟ شاکر. اما شاکرا و اما کفورا. یا تو یہ شاکر بنے یا تو کفور بنے. شکور کیوں نہیں؟ شکور فعول کے وزن پر ہے اور یہ مبالغے کے لیے آتا ہے. حد سے زیادہ نعمتوں پر اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکور کہتے ہیں. کیا انسان اللہ کی نعمتوں پر حد سے زیادہ شکر ادا کر سکتا ہے؟ کیا خیال؟ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے شاکر کا اس کا مطلب تھوڑا شکریہ ادا کرتا ہے، ناشکری زیادہ کرتا ہے. اس لیے کفور کا لفظ زیادہ آیا یہاں کہ کفور کے معاملے میں تو حد سے زیادہ ناشکرا ہے، لیکن شکر کے معاملے میں بہت تھوڑا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اتنا شکر بھی اگر آپ ادا کر لے جاؤ تو اللہ کے صفات میں سے، اس کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے. وہ حد سے زیادہ اس کی قدر کرتا ہے. وہ اس کے بدلے میں آپ کو حد سے زیادہ نعمتوں سے نوازنے والا ہے. بس یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں نا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم لئن شكرتم لأزيدنكم. لہذا آپ شاکر بنیے. استثنائی طور پر صرف 2 پیغمبر ہیں، ان کے لیے لفظ آیا ہے شکور. ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کے لیے اللہ نے کہا انه كان عبدا شکورا، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو ختم کر دیا ہے، تو پھر آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے کہ پیروں پر ورم آپ کے آ جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیا کہا آپ نے اس موقع پر؟ افلا اکون عبدا شکورا. تو اس حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شاکر بننا چاہیے. کم از کم ہم شکر ادا کریں گے کہ ہمارا معمولی سا شکر بھی، تھوڑا سا شکر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اللہ اس سے خوش ہو کر کے بہت عطا کرے گا. میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ ہم شکور، حد سے زیادہ شکر ادا کرنے والے کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ نعمتیں اتنی ہیں اللہ کی ہم پر کہ اگر ہم ان نعمتوں کا احساس کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے. تو ساری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا نہیں کر سکتے؟ تو یہ امتحان ہے ہمارا. اور سب سے بڑا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہم توحید پرست رہیں. سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ ہم کیا بن جائیں؟ کافر بن جائیں. کھائیں اللہ کا، لیں اللہ سے، نعمتیں وہ عطا کرے اور معبود کسی اور کو بنا لیں. اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی ہے؟ تو لہذا شکر گزاری یہ ہے کہ ہم توحید پرست ہوں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہوں. اور ناشکری یہ ہے کہ نعمتیں اللہ سے لیں اور غیر اللہ کی پرستش کریں. بہت بڑی ناشکری ہے. لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے. باتیں اور اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ اہل علم بھی جو یہاں ہیں وہ بھی کبھی اس طرح کی آیتوں کو موضوع بنا کر کے جو باتیں رہ گئی ہیں ان باتوں کو آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. آج کے لیے اتنی باتیں میرے لیے، آپ تماموں کے لیے کافی و وافی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.